اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ایئر کا لیسن نمبر 12 جو کہ ہے دوستی کا پھل۔ اس کے شاعر کا نام ہے شفیع عقیل اور پیدا ہوئے ہیں 1930 میں۔ سب سے پہلے میں اس کا مختصر سا تعارف بیان کروں گی، اس کے بعد ہم چند اہم پیراگراف کی تشریح کریں گے سیاق و سباق کے حوالے سے، اور اس کے بعد کیا کریں گے، ہم مشق کریں گے۔ اس سبق کو اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے جو کہ مصنف کی مشہور زمانہ کتاب پنجابی لوک داستان سے منتخب کیا گیا ہے۔ سبق میں مصنف زندگی میں دوستی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے چند پرندوں کی دوستی سے بھرپور ایک دلچسپ کہانی پیش کرتے ہیں کہ کس طرح کبوتر اور کبوتری نے گدھ اور سانپ کے ساتھ دوستی کی، اور پھر کس طرح کبوتر اور کبوتری نے پہلے اپنی مدد آپ کے تحت شکاری سے بچنے کی کوشش کی، اور پھر کس طرح گدھ اور سانپ نے اپنے دوستوں کی مدد کی اور کبوتر اور کبوتری کے بچوں کی جان بچانے کے لیے دوستی نبھائی۔ اب پڑھتے ہیں پیراگراف کی طرف۔ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی تھی۔ آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک درخت پر گدھوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے، اور ایک بڑے سے درخت پر ان دونوں نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس میں دونوں امن و چین سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو وہ ہر وقت متفکر رہتی تھی، یعنی کہ ہر وقت اسے ڈر رہتا تھا کوئی ہمارے انڈے نہ لے جائے۔ چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کوئی دوست بنانے کے لیے کہا کہ جو مصیبت کے وقت ہمارے کام آ سکے۔ کبوتر نے بتایا کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں ہماری برابری کا کوئی پرندہ نہیں رہتا۔ کبوتری کو پریشانی لاحق ہوئی اور کہا کہ کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تعلقات استوار کیے جا سکتے ہیں۔ مصنف مزید کہتے ہیں کہ کبوتری کی عقل مندی اور دانائی کی باتوں نے کبوتر کے دل پر گہرا اثر کیا، کیونکہ دل کی گہرائیوں سے کہی گئی بات بہت تاثیر ہوتی ہے، اور دل سے کہی ہوئی باتوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ براہ راست دل پر اثر کر جاتی ہیں۔ کبوتر حیران تھا کہ آج تک اس کے ذہن و گمان میں یہ بات کیوں نہیں آئی، کیونکہ کبوتری کا خیال تھا کہ جیسے ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی ہے، آئندہ بھی ہنسی خوشی کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اب کبوتری کے احساس دلانے پر اسے دوستی کی اہمیت کا اندازہ ہوا، اور اس نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے جو ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کر سکے۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ میں نہیں لگا تھا۔ وہ اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کر لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کیا لکھتے ہیں، چند دنوں کے بعد ہی کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اس میں سے کیا ہوتا ہے، ننھے منھے بچے نکل آتے ہیں۔ کبوتر اور کبوتری دن رات ان کی حفاظت اور دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں۔ جو ننھے منھے بچے ہیں تاکہ وہ باحفاظت پرورش پائیں، اس لیے وہ دونوں اپنی بھرپور توجہ بچوں پر صرف کر رہے تھے، کیونکہ والدین کو اولاد اپنی ذات سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے،
خاص طور پر ماں کی اپنی اولاد سے محبت مثالی ہوتی ہے۔ ایک روز ایک شکاری جنگل میں پہنچ گیا۔ شکاری کافی دیر سے شکار کی تلاش میں تھا لیکن اسے کوئی شکار نہ ملا۔ اتفاقاً شکاری اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ شکاری کے دل میں خیال آیا کہ گھر واپس خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ کسی گھونسلے سے کسی پرندے کے بچے نکال لیے جائیں تاکہ گھر جا کر بے عزتی نہ ہو۔ شکاری پریشان تھا، اندھیرے کی وجہ سے گھونسلہ ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے اور اسے رات اس پرخطر جنگل میں بسر کرنی پڑے۔ چنانچہ شکاری نے ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی میں گھونسلے تک رسائی آسان ہو سکے۔ کبوتر اور کبوتری دونوں دریا پر گئے اور اپنے پروں میں پانی بھر لائے اور آگ پر ڈالنا شروع کر دیا۔ شکاری کے منصوبے کا دفاع کرنے کے لیے کبوتر گدھوں کے جوڑے کو لے آیا جو اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کر لائے اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا جس سے شکاری کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا۔ دونوں گدھ کبوتر کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کے لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تلملا کر رہ گیا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے سوچا۔ اس پیراگراف میں مصنف کیا بیان کرتا ہے کہ کبوتر اور کبوتری نے شکاری کی نیت بھانپ لی اور وہ ہر حال میں ان کے بچوں کا شکار کرنا چاہتا ہے، اس لیے شکاری کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے کبوتری نے کبوتر کو مشورہ دیا کہ وہ گدھوں کے جوڑوں کو بلا لائے اور ان سے مدد طلب کرے۔ چنانچہ کبوتر نامساعد حالات میں گدھ کے پاس پہنچا۔ اس نے گدھوں کے جوڑے کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ شکاری ان کے بچوں کو لے جانا چاہتا ہے۔ دونوں گدھ کبوتر کی بات سن کر فوراً تیار ہو گئے۔ تاہم گدھوں کا جوڑا کبوتر کے ساتھ درخت کے پاس پہنچا تو انہوں نے شکاری کو درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ گدھوں کا جوڑا بھی دریا پر گیا اور اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھرا اور آگ پر پھینکنا شروع کیا، جس سے کیا ہوا، تھوڑی ہی دیر میں آگ بجھ گئی۔ اب شکاری کے لیے بڑی مشکل اور مصیبت یہ تھی کہ بہت زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا اور اندھیرے میں گھونسلے تک پہنچنا اس کے لیے مشکل تھا۔ چنانچہ اس نے تھک ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ رہنا ہی مناسب سمجھا تاکہ صبح ہونے کا انتظار کرے اور صبح ہوتے ہی وہ کبوتر کے بچوں کو لے کر چلتا بنے۔ شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا اور جب صبح ہوئی تو وہ خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا کہ درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جوں ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ اس کے تیر کمان کہیں تھے اور وہ اب اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے، اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے۔ اس پیراگراف میں شاعر کیا بیان کرتا ہے کہ شکاری انتہائی خوش تھا کیونکہ اسے اپنی خوشی کی تکمیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے خوشی خوشی اپنا سامان وغیرہ سمیٹا اور جیسے ہی وہ درخت پر چڑھنے کے لیے قریب گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بہت گھبرایا اور گھبراہٹ کے خوف اور پریشانی کے عالم میں اسے اپنا ہوش تک نہ رہا۔ وہ اپنے تیر کمان اٹھانا بھول گیا اور اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر وہ کبوتر اور کبوتری کے گھونسلے سے بچے نکالنا چاہتا ہے، اس کے گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکار رہا ہے۔ شکاری نے اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ وہ سارا سامان چھوڑ کر بھاگا اور پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ چنانچہ کبوتر اور کبوتری نے گدھوں اور سانپ کی مدد سے کی بے لوث دوستی کی بنا پر شکاری کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ شکاری شکست کھا کر ایسا بھاگا کہ اس کا کہیں نام و نشان تک نہ مل سکا۔ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ کبوتر اور کبوتری اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کے مخلص اور بے لوث
दोस्त भी मौजूद हैं। कबूतर और कबूतरी आज भी सुख और चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का समर है। यही वजह है कि लोग कबूतर और कबूतरी को अमन और दोस्ती की अलामत तस्वर करते हैं। अब बढ़ते हैं मशक की जानिब। कबूतर, गिद्ध और सांप में कदर मुश्तरक क्या थी? कबूतर, गिद्ध और सांप तीनों में दोस्ती का एहसास कदर मुश्तरक था। तीनों एक ही बिरादरी के ना होते हुए भी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। कबूतर, गिद्ध और सांप दोस्ती और बाहिमी तावन पर क्यों आमादा हुए? कबूतर, गिद्ध और सांप बाहिमी तावन और दोस्ती पर इसलिए आमादा हुए ताकि मुसीबत के वक्त एक दूसरे की भरपूर मदद की जा सके। तीसरा क्वेश्चन है, शिकारी का किरदार किस बात की अलामत है? इसका आंसर है बैरूनी दुश्मन या बैरूनी हमले की अलामत है। किसी बैरूनी ख़तरे की सूरत में हमें क्या तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए? सबसे पहले अपनी मदद आपके तहत भरपूर मुकाबला करना चाहिए और वक्त ज़रूरत दोस्तों की मदद हासिल करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसियों से ताल्लुकात की नौइयत क्या होनी चाहिए? पड़ोसियों से पुरखुलूस और बाएतबार और खुशगवार ताल्लुकात होने चाहिए। माशरे की बका के लिए इमदाद बाहिमी की क्या अहमियत है? इंसानी